قیامت کا لفظ آپ حضرات سنتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قیامت آئے گی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے، صرف باقی رہے گی اللہ رب العزت کی ذات، بس سب فنا ہو جائیں گے، ساری دنیا ختم، سارا برگے سارا عالم ہی ختم ہو جائے گا، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، فقط اللہ کی ذات رہے گی بھائی۔ اب وہ کتنی خطرناک گھڑی ہوگی، سب ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھی نہیں کہ ختم ہو گئے چلو ہٹاؤ، نہیں، ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے گی۔ ایک تو ہے کہ مرنے کے بعد ہم قبر میں پہنچے، وہیں سوال جواب ہو رہا ہے ہمارا، لیکن اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے اور ایک دم سے سور پھونکا جائے گا اور سب ختم ہو جائیں گے، تو ان سے بھی سوال و جواب ہوگا، تو وہ بہت خطرناک اور خوفناک وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سے حساب لیا جا رہا ہوگا۔ تم نے زندگی کہاں گزاری، تمہیں ہم نے مال دیا، خرچ کہاں کیا۔ آج تو بہت اچھا لگتا ہے، آج ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، نام و نمود کے خاطر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آج بے جا خرچ ہم کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، بے جا خرچ ہو رہا ہے صرف نام و نمود کے لیے، اس نے اتنا کیا تو میں اتنا کروں گا۔ مگر یہ یاد رہے آپ کو کہ ایک ایک پیسے کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا۔ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ جو رب کائنات نے ہمیں طاقت، عزت، دولت جو کچھ دیا ہے، سب کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ سب تو بعد میں ہوگا، پہلے قیامت آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا یا نہیں؟ یہ میرے پروردگار کا بڑا کرم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ قیامت جب آئے گی اس سے پہلے کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اب قیامت قریب ہو رہی ہے، اور کچھ خاص ایسی ہوگی کہ جیسے ہی وہ نشانی آئی تو سمجھو کہ قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث پاک میں تذکرہ ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ علم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، دینی تعلیم کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت بچے کو قرآن شریف پڑھا لیا تو بڑا ہنگامہ، کہتے ہیں ہمارا بچہ عربی پڑھتا ہوا، اس کا نام عربی تھوڑی ہے۔ اور اس طرح جو آپ پڑھوا رہے ہیں گھروں میں قرآن پاک، اگر کبھی اس کو موقع مل گیا، کچھ صورتیں یاد ہیں تو وہ نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان جو سمجھ رہے ہیں قرآن کا، ہاں بیٹا سنانا سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، سنا دی۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے؟ ارے آپ ذرا سوچئے کہ دنیا کا کام آپ کرتے ہیں، ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں، جوتے چپل کا کام کرتے ہیں، تو دن بھر کی محنت کے بعد کاریگر لے جا کے دکھلاتا ہے، صاحب دیکھ لیجئے کارخانے دار کو، وہ چاروں طرف دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر ذرا سا وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے، لے جاؤ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے قرآن پاک کو، معاذ اللہ۔ بار بار کہا گیا کہ حافظ قرآن سے پڑھوائیے، قاری ہے، بلکہ حافظ قرآن سے بھی نہیں، قاری قرآن سے پڑھوائیے۔ جو قاری ہے اور جس نے حافظ نے قرأت کے سائے میں حفظ کیا ہے، تب وہ صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے۔ بہت سارے وہ حافظ ہیں کہ جو خود قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ پا رہے، صرف رٹ لیا ہے انہوں نے۔ تو قرآن پاک اتنا آسان نہیں جو گھروں میں پڑھوا کے بہت خوش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ لیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ علم اٹھ ہی رہا ہے۔ اب آپ پورے آگرے میں آپ راؤنڈ ماریے، آپ دیکھیے کہ آپ کے آگرے کے خود کتنے بچے حافظ ہیں اور کتنے عالم ہیں۔ گنتی کے بچے حافظ ملیں گے، عالم شاید ایک بھی نہ ملے گا۔ آگے بڑھ جائیے اور آگے بڑھ جائیے، آپ کتنے عالم ملیں گے آپ کو؟ کیا آئی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ علم اٹھ رہا ہے، عالم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک جہالت کی کثرت، تو جہالت تو ہے، وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ اور زناکاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس قدر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور جو فرمایا ہے وہ ہمیں نگاہوں سے دکھ رہا ہے، سب نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ساری چیزیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔
دوسری حدیث پاک آپ سماعت کیجئے جو ترمذی شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت دولت ٹھہرائی جائے، غنیمت کا مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، صرف عمرہ کی یعنی مالدار لوگوں کی دولت ٹھہرائی جائے، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، یعنی کسی نے امانت رکھا آپ کے پاس اور آپ نے مال غنیمت سمجھ کے اس کو کھا لیا، کسی نے کہا 50,000 ہے یہ رکھ لیجیے آپ امانت، ہم کبھی دے دیں گے آپ سے، آپ نے اس کو خرچ کر دیا، کاروبار میں لگا دیا، معاذ اللہ، تو یہ حرام ہے سخت۔ حتیٰ کہ امانت اس کا نام ہے کہ اگر کسی کو آپ نے دیا یا آپ کو کسی نے 50 روپے کا نوٹ دیا، 500 کا نوٹ دیا کہ یہ ہمارے بھائی کو یا فلاں کو دے دینا، اور اگر آپ نے اسی نوٹ کو بدل کر کے دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ وہی نوٹ آپ کو دینا ہے جو نوٹ آپ کو دیا گیا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے اور اس کا جواب خدا کو دینا پڑے گا۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، رمضان میں خوب اعلان ہوتا ہے زکوٰۃ نکالیے زکوٰۃ نکالیے، حالانکہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے، آپ کے مال پر جب سال پورا ہو جائے، اگر محرم میں پورا ہو گیا تو محرم میں زکوٰۃ دیں گے آپ، 12ویں شریف میں پورا ہو گیا تو 12ویں شریف میں دیں گے، شب برات میں مال 1 سال کا ہو گیا تو شب برات میں آپ پر دینا فرض ہو گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ماہ رمضان کا ماحول بنا لیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اللہ اس میں 1 کا 70 عطا فرماتا ہے، تو اس لیے آپ نکالتے ہیں، مگر اب زکوٰۃ کو لوگ بڑے مردہ دل سے نکالتے ہیں، ارے اتنا دینا پڑے گا، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، ارے تو اس رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے جس رب نے تجھے پیسہ دیا ہے، کہ ہمارا تمہارا ہے کیا؟ اچھا ایک بات اور غور کریں ہم لوگ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمارا ہے کیا، ہمارا ہے کیا؟ مال دولت تو چھوڑ دیجئے، گھر بار مکان چھوڑ دیجئے، زمین جائیداد چھوڑ دیجئے، اپنے جسموں پر آپ غور کریں تو ہمارا جسم میں ہمارا ہے کیا؟ کیا یہ ہاتھ ہمارا ہے؟ یہ زبان ہماری ہے؟ یہ کان ہمارا ہے؟ ناک ہماری ہے؟ کہرے کو ہمارا ہے؟ لیکن یہ سب رب کا ہے، یہ سب اس کے تحت قدرت ہے۔ اگر تم ضد کرو گے نہیں ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، تو اس انسان کے بارے میں آپ کہیں گے جس کو پیرالائز کا شکار ہوتا ہے، جو فالج کا اثر ہوتا ہے، نہ اپنے مرضی سے ہاتھ اٹھا سکتا، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں رب نے استعمال کے دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے، لیکن اس کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کائنات کا حکم ہمارے جسم کے کسی اعضاء کو ہو جاتا ہے کہ خبردار ہلنا نہیں، متحرک مت ہونا، تو وہ جسم ساکت، وہ چیز ساکت ہو جاتی ہے، انگلی وہیں کی وہیں، ہاتھ وہیں کا وہیں، پیر وہیں کا وہیں۔ حضرات ہمیں غور کرنا پڑے گا، جو ہم اتنے ہنستے کھیلتے دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ دور تک ہر ہنسی کا نام و نشان نہیں ہوگا، ہنسنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ ارے دنیائی میں حالات ایسے نہیں بنتے، کبھی کبھی دیکھتے نہیں آپ، جب حالات بگڑتے ہیں تو اس وقت آدمی ہنسی بھول جاتا ہے۔ یہ جو ابھی کئی قوانین آئے جو اس بیماری سے پہلے پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ، مسلمانوں کے دلوں پر ہاتھ تھا کہ اب ہمارا گھر ہمارا ہوگا کہ نہیں، ہماری زمین ہماری رہے گی کہ نہیں، مگر وہ ماحول اللہ نے بدل دیا۔ پھر تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، طاقت دی ہے، دولت دی ہے تو اس کو اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کے نام پر مانگنے والا آئے تو کبھی اس کو انکار مت کرو۔ فرمایا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جبکہ علم کو دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے گا، یہ ڈاکٹری انجینئر یہ تو چھوڑ دیجیے، یہ تو دولت ہی کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ، ہم بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے تو اسی لیے کہ پیسہ ملے۔ علم دین کی بات ہو رہی ہے، حافظ قرآن ہونا، عالم دین ہونا، کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی حافظ قرآن ہو رہا ہے، کوئی عالم دین ہے، اگر دین کا علم سیکھ رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ ہم دنیا کمائیں گے اس سے، تو اللہ اس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اتنا گناہ ہے، دین کی تعلیم سیکھے، اگر آپ کے بچے حافظ ہو رہے ہیں تو اس کا ذہن بنائیے، خبردار بیٹے حفظ قرآن کر لو، عالم دین ہو جاؤ، مگر دنیا کمانے کی نیت مت کرنا، کبھی مت کرنا۔ بے فضل تعالیٰ ہم نے نہ کبھی ذہن میں رکھا نہ اپنے بچوں کو رکھنے دیا۔ ہاں اس ذریعے سے رب عطا فرما رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کس ذریعے سے دے یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں نیت یہ نہیں رکھنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے، مرد عورت اپنی عورت کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج آپ دیکھیے کھلم کھلا ہے، آج زیادہ تر اپنی بیوی کی فرما برداری انسان کر رہا ہے مگر ماں کی نہیں کر رہا ہے، بیوی کے خوشی کا، اس کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں ہماری بیوی ناراض نہ ہو جائے،
کہیں بیوی کو تکلیف اور ماں ناراض ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، ماں کہیں کنارے بیٹھی ہے کوئی بات نہیں، معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ۔ حضرات یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، اور جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور باپ کو دور کر دے گا۔ اب دیکھیے یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے گہرے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں بھاگے، ارے ہمارا دوست آ رہا ہے آج، یہ بنا لو وہ بنا لو۔ باپ بیچارہ دال روٹی کھا رہا ہے، پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ باپ کے لیے کچھ اچھا لا کر کے دے دیں، کوئی اچھی چیز ماں کے پسند کے مطابق، باپ کے پسند کے مطابق کچھ بنا لے، یہ ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ اس لیے ڈریں ہم لوگ، اپنی ماں اور اپنے باپ کو اپنی جنت سمجھو، اگر وہ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے ہم سے۔ بیوی کی اطاعت ہو رہی ہے، اس کی خوشی اور ناراضی کا خیال رکھا جا رہا ہے، باپ ماں کو پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ لوگ عورت کی اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے، جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا اور باپ کو دور کر دے گا۔ جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، یہ بھی ہے، جس کی آواز گھر میں بیوی کے سامنے نہیں نکلتی، بچے کے وہ مسجد میں آ کے زور سے بولتا ہے، امام سے مؤذن سے ہزاروں باتیں کرے گا خوب چلا کر کے، جس کی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں چلا کے بول لے، بات کر لے، وہ مسجدوں میں آ کے شور مچاتا ہے، مسجدوں میں طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا۔ اب یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج ہمارا سردار کسی بھی لحاظ سے بن رہا ہے، اب وہ آپ کو بتانا تو پڑے گا نہیں، چاہے وہ منتری ہو، گاؤں کا ہو، محلے کا، بڑا جس کو آپ نے بنایا، فاسق ہوگا۔ فاسق کا مطلب یہ ہے جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑے، وہ فاسق معلن ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ آج وہی پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ قوم کے سردار فاسق ہیں یا نہیں، جہاں دیکھ لیجئے الا ماشاء اللہ کہیں نمازی مل جائیں گے، نیک مل جائیں گے، باشرہ مل جائیں گے، ورنہ جتنے قوم کے سردار لیڈر بنے ہوئے ہیں، بستی کے حساب سے ہو، برادری کے حساب سے ہو، گاؤں کے حساب سے، شہر کے حساب سے، ملک کے حساب سے، سب فاسق ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب فاسق ہیں۔ فرماتے ہیں اور جب قوم کا لیڈر ان میں کا کمینہ آدمی بنے گا، اور آدمی کی عزت ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی، یعنی قوم کا لیڈر کو آپ سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ بدماش ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا ہے، یہ کہیں کچھ بھی پھنسا دے گا ہم کو، کہیں بھی تکلیف دے دے گا ہمیں، یہ سب آقا کا فرمان ہے۔ جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، دیکھ ہی رہے ہیں آپ، گانے والی عورتیں، ارے آپ گانے والے ہیں تو باہر سے کہاں آئیں گی؟ ہم اپنے بیٹی کو گانا سکھا رہے ہیں، ہم اپنی بہن کو گانا سکھا رہے ہیں۔ لوگ آ جائیں محفل جمع ہو تو پہلے کہا جاتا تھا بیٹا ذرا سورہ فاتحہ سنانا، 2-2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، ذرا سنیے ہمارا بچے نے سورہ فاتحہ یاد کر لیا ہے، اور آج کہا جاتا بیٹا ڈانس کر کے دکھلاؤ تو، معاذ اللہ۔ میاں یہ سب عذاب خداوندی ہے، اللہ کے رسول نے بہت کہہ دیا، پہلے کہا تھا جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، اعلانیہ شراب پی جائے گی، پی جا رہی ہے خوب اعلانیہ شراب، اور شرابیوں کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ اگر شرابی کسی عظمت آدمی، عزت دار آدمی سے کہیں بحث کر رہا ہے تو لوگ اس شرابی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں، چھوڑیے کیا تماشا ہے بھائی، بلکہ ان کو ڈانٹا بھی جاتا ہے، ارے کیا آپ اس سے منہ لگ رہے ہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس شرابی کو جوتے لگانا چاہیے، اس شرابی کو ڈانٹنا پھٹکارنا چاہیے، اس کے بجائے ایک شریف آدمی کو ڈانٹ رہے تو، یہ سب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اعلانیہ شراب پی جائے گی، اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، کہتے نہیں آدمی ارے پہلے بیوقوف تھے، اتنی عقل نہیں تھی، وہ لوگ چراغ میں رہتے تھے، معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ۔ امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے تو اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا، تو تم اس وقت ان چیزوں کا انتظار کرنا، کیا؟ سرخ آندھی، زلزلے، زمین کا دھسنا، صورتیں مسخ ہو جانا، صورتوں کا بگڑ جانا، پتھروں کا برسنا، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا پے در پے لگاتار ظاہر ہونا، گویا وہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں، لگاتار۔ تو بہت ساری چیزیں تو ظاہر ہو گئی، بہت ساری ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہو رہی ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، اس سے پناہ مانگیں، مولا اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ آج ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کی توفیق دے، یہ سنیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جگہ بن جائے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔